اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے مونکی پاکس کے بارے میں۔ کیا ہے پاکستان میں اس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یا نہیں؟ کل سے کافی اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور مجھے خود جو ہے آرٹیکل پہ 2-3 بندوں نے باقاعدہ میری کریکشن کرنا چاہیے کہ بھائی پاکستان کے اندر کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ جھوٹ اس قدر جو ہے وہ جلدی پھیل جاتا ہے، انکریکٹ فالس نیوز اس قدر جو ہے تیزی سے پھیل جاتا ہے کہ جو کریکٹ نیوز ہوتی ہے، جو کریکٹ انفارمیشن ہوتا ہے، اس کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ NIH کے مطابق، آفیشیل اتھارٹیز کے مطابق، گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں ابھی تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ اور ہوتا بھی کیسے، ہمارے پاس ابھی تک جو ہے یعنی یہ جو مونکی پاکس وائرس ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کٹ ہی موجود نہیں ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں باہر سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہماری ہیلتھ اتھارٹیز جو ہے، اور اسپیشلی سندھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ہائی الرٹ جو ہے کیا ہوا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس پہ کافی جو ہے یعنی فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ہاں، اور یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کٹ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ایسے کیسز سامنے آتے بھی ہیں تو اس کو علامات کو سامنے رکھ کے اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، اور پھر اگر ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم باہر سے اس چیز کو یعنی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، یا پھر PCR سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ COVID-19 کو جو ہے ڈائگنوز کیا جاتا رہا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پینک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور فیئر پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ COVID-19 کی طرح کا وائرس نہیں ہے، یہ یعنی اسمال پاکس، چکن پاکس کی فیملی کا وائرس ہے، اور یہ اس قدر تیزی سے نہیں پھیل سکتا، نہیں یہ اس قدر نقصان پیدا کر سکتے ہیں، یعنی جیسے چکن پاکس اور اسمال پاکس سے اس طرح کی بیماری ہے، بلکہ یہ اس سے بھی کم درجے کی ہے، یعنی اس میں زیادہ شدت بھی موجود نہیں ہے۔ باقی یہ کنٹیجیس ہے، یعنی ایک بندے سے دوسرے کو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تیزی سے نہیں پھیل سکتا۔ اور عموماً یعنی یہ جو وائرس، یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کل ڈیٹیل میں مونکی پاکس کے بارے میں ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ یعنی فرسٹ ٹائم یہ جو وائرس ہے، اس کو بندر کے اندر جو ہے ڈسکور کیا گیا تھا لیٹ 1950 میں، یا پھر 1970 میں جو ہے پہلا کیس انسان کے اندر جو ہے رپورٹ کیا ہوا تھا، دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ جو چکن پاکس کے ویکسین کے ساتھ یہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گیا، اور ابھی دوبارہ سے یعنی یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ افریقہ کے علاوہ یہ دیگر ممالک تک پھیل گیا، یعنی 12 ممالک تک یہ پھیل چکا ہے۔ یہ جو چکن پاکس کے لیے جو ویکسین لگوایا جاتا رہا، تو اس سے بھی یعنی مونکی پاکس کو جو 80 to 85% یعنی مونکی پاکس کو روکا جا سکتے، اور جن لوگوں کو چکن پاکس کی ویکسین لگی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے ان میں جو ہے یعنی چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں۔ اتھارٹیز ہیں، اتھینٹک جو چیزیں ہیں اس پہ بلیو کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، پھر NIH ہے وہ چیزوں کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور اس کی جو حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، یعنی کہ اگر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں، یہ بالکل چکن پاکس جیسے چچک ہے، اسمال پاکس کی طرح کی بیماری ہے، جس میں یعنی سکن کے اوپر ریشز آ جاتے ہیں، پانی بھرے جو دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ آ جاتے ہیں، فیس پہ آ جاتے ہیں، پھر جسم کے اوپر، اور پھر جو ہے ہتھیلیوں پہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ جو سکن ریشز ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں کوئی بندہ رہتا ہے تو اس کو ہونے کے چانسز ہے۔ پھر اگر تھرو ڈراپلیٹ سانس کے ذریعے جو ہے یہ پھیل سکتے ہیں، لیکن بہت کم اس کے چانسز ہوتے ہیں، قریب سے جو ہے ہو سکتے، کچھ فاصلے سے یہ نہیں پھر ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے یعنی منہ، ناک، کان کے ذریعے یہ جو ہے ایک بندے سے دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہے، اور حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا پیشنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوتا بھی ہے تو ہمیں جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ وغیرہ سے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ باقی جو ہے کسی قسم کی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔